حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اتنا اظہار کریں گے، اتنا اظہار کریں گے، اتنا اظہار کریں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا، اگر سب کے گناہ معاف ہو گئے ہو سکتا ہے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر آپ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں، آپ اپنی شان کریمی کا اظہار آج فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس مجمع میں جتنے مرد ہیں یا دور بیٹھی عورتیں جتنی آواز سن رہی ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ اے اللہ، تیری رحمت گناہ گاروں پر اتنی زیادہ ہے تو بے گناہ لوگ بھی قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ ایک شاعر نے کہا، اے اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، من الاعمال والقلب السلیم، نہ نیک اعمال ہیں، نہ ستھرا ہوا نہ سمرا ہوا دل ہے، مگر میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کسی کریم کے سامنے کوئی بندہ جائے اور اپنے پاس بڑا سامان سفر لے کر جائے تو کریم اس بات کو پسند بھی نہیں کرتا، اور اے اللہ وہ زاد راہ بڑا ناپسند کیا جاتا ہے اگر کسی کریم کے سامنے جانا ہو۔ تو اللہ گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے، اور میں بے سر و سامان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میری بے سر و سامانی پر رحم فرما دیجئے، اور اے اللہ میرے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو معاف کر دینا بہت آسان ہے۔ اے اللہ، آج اس کی مجلس میں ہم اپنے دل میں نادم ہیں، ہم اپنے دل میں شرمندہ ہیں کہ ہمیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ بھی کر بیٹھے۔ اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔